السلام علیکم ناظرین، صادق نیوز میں آپ لوگ کا استقبال ہے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ ناظرین، ہندوستان میں بابر کی تعمیر کردہ پہلی مسجد دہلی کا شکار۔ بہت خوبصورت مسجد ہے جسے سمرقند کی مسجد کی طرز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ ہندوستان میں بابر کی تعمیر کردہ پہلی مسجد کا نام کابلی باغ مسجد ہے، جو ہریانہ کے پانی پت کے سنولی روڈ پر واقع ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے پہلے بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر نے 1556 میں پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دی اور اس کے بعد 1557 میں اپنی بیوی کابلی بیگم کے نام پر اس مسجد کو تعمیر کرایا۔ پانی پت کی یہ شاندار اور تاریخی مسجد اب محکمہ آثار قدیمہ کی نگرانی میں ہے اور اب یہاں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ مسجد کو تالا لگا دیا گیا ہے اور عام لوگوں کو مسجد کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ بابر کی تعمیر کردہ اس پہلی مسجد میں محلے کے بچے دیوار پھاند اندر آ جاتے ہیں اور کرکٹ کھیلتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، نشے کے عادی افراد بھی دیواروں کی آڑ میں اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ کہ محمد انعام چودھری بتاتے ہیں کہ کابلی باغ مسجد کی تعمیر کی کہانی پانی پت کی جنگ سے متعلق ہے۔ 56 میں بابر نے ابراہیم لودھی کے درمیان جنگ کے دوران بابر کی بیوی کابلی بیگم کا انتقال ہو گیا تھا۔ بابر یہ جنگ جیت چکا تھا۔ اس کے بعد بابر نے اپنی بیوی کی یاد میں ایک مسجد تعمیر کرائی۔ غورطلب ہے کہ بابر کی اہلیہ کابلی بیگم کی قبر اسی مسجد کے صحن میں موجود ہے۔ مشہور نغمہ نگار اور مغلوں کی کہانی بیان کرنے والی ویب سیریز دی ایمپائر کے مصنف ایم طراز کا کہنا ہے کہ معصومات کابلی بیگم بابر کی متعدد بیویوں میں سے ایک تھی اور وہ مشکل وقت میں بابر کی مددگار ثابت ہوئی۔ وہ کابل کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ کابلی بیگم نے اسے سمرقند سے آنے کے مشکل وقت کے بعد کافی ہمت دی۔ پانی پت کی لڑائی کے بعد بابر فتح یاب ہوئے، لیکن کابلی بیگم کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بابر نے کابلی بیگم کی ایصال ثواب کے لیے یہ مسجد تعمیر کرائی تھی۔ کابلی بیگم کو اسی مسجد کے صحن میں دفن کیا گیا۔ تاہم سوال یہ ہے کہ کابلی بیگم مسجد کو کابلی باغ مسجد کیوں کہا گیا؟ مورخ اور مقامی رہائشی انعام چودھری کا کہنا ہے کہ بابر کو باغات کا بہت شوق تھا اور ان کی تمام یادگاروں میں ایک باغ ضرور ہوتا تھا۔ یہ مسجد چاروں طرف سے باغات میں گھری ہوئی تھی، اس لیے اسے کابلی باغ مسجد کہا جاتا ہے۔ تاہم اب لوگوں نے باغات کو تباہ کر دیا اور ناجائز تجاوزات کر کے گھر بنا لیے۔ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ انعام بتاتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت مسجد ہے جسے سمرقند کی مسجد کی طرز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اب اس کی حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس وقت یہ مسجد حکومت ہند کے وزیر انتظامیہ، اس کی ذمہ داری محکمہ آثار قدیمہ کے ہاتھوں میں ہے اور مسجد میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ پانی پت کے اخلاق احمد کا کہنا ہے کہ یہاں 1992 تک نماز پڑھی جاتی تھی۔ میں نے خود یہاں نماز پڑھی۔ ایودھیا میں بابری مسجد کو منہدم کرنے کے بعد سیکورٹی وجوہات اور ورثے کے تحفظ کے نام پر اسے عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب تاریخی مسجد آج انتہائی خستہ حال ہے۔